بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افطاری کیسے کریں؟ افطاری کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ افطاری میں کون سی دعا پڑھیں؟ دعا افطاری سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ افطاری کے متعلق چند ایک باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1 پر افطاری سے چند منٹ پہلے دعا ضرور مانگیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، دعا ضرور مانگیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس وقت دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں رد نہیں ہوتی؟ تو اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، سارا دن انسان بھوک اور پیاس میں گزار دیتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کا حکم مانگتے ہوئے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، بھوک بھی بہت تیز لگی ہوتی ہے انسان کو، سامنے کھانا بھی رکھا ہوتا ہے لیکن وہ خود کو روکے ہوئے ہوتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔ پیاس بھی شدت کی ہوتی ہے، حلق خشک ہو چکا ہوتا ہے، زبان کانٹے کی طرح بنی ہوتی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ پی رہا ہے نہ کھا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو رب نے اس کے لیے کھانے پینے کا وقت حلال کر دیا ہے، اس وقت میں وہ کھائے گا بھی صحیح اور پیے گا بھی صحیح۔ جب اللہ کے لیے بندہ اتنا کرتا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے، اللہ کی محبت اتنی ہوتی ہے دل کے اندر، تو اس لیے جو اس وقت دعا مانگی جائے تو پھر اللہ بھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اس لیے افطاری سے چند منٹ پہلے دعا ضرور کریں۔ نمبر 2 پر افطاری میں جلدی کریں۔ دیکھیں، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، باہر شریعت میں اس کی وضاحت یوں ہے کہ افطاری میں، سحری میں تاخیر کرنا، اتنا تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ جس سے صبح ہونے کا شک ہو جائے، یعنی اتنی تاخیر نہ کی جائے جس سے صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ اب دوسرے نمبر پر افطاری میں اتنی جلدی نہ کی جائے، بلکہ اس وقت افطار کیا جائے روزہ جب کہ سورج غروب ہونے کا غالب گمان ہو جائے۔ اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جو کیلنڈر آ رہے ہیں، اس میں سے ایک کیلنڈر جو آپ کو، جس کا ٹائم آپ کو بہتر لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم صحیح ہے، اس کیلنڈر کو گھر میں رکھیں اور ٹائم بھی صحیح رکھیں اپنی گھڑی پر، اور اس کیلنڈر کے مطابق جو ہے روزہ افطار کریں۔ اذان کا انتظار نہ کریں کہ مسجد میں اذان ہوگی تو جب جا کر روزہ افطار کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مؤذن ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی گھڑی کا ٹائم غلط ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ بھول کر 2 منٹ پہلے روزہ افطار کرا دے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس کو سن کر روزہ افطار کر لیا تو ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوا ہو افطاری کا، اور آپ نے افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح آپ کے اوپر اس روزے کی قضا لازم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں خود کیلنڈر رکھیں، اور جب آپ کو لگ جائے، جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پر افطاری میں کھجور سے روزہ افطار کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ تر کھجور سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے۔ اگر تر کھجور نہ ہوتی تو پھر خشک کھجور سے ہی روزہ افطار کر لیتے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کھجور جو ہے طاق عدد میں ہونی چاہیے، یا 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، یعنی جوڑا نہ ہو، 2 4 6 8 اس طرح نہیں، طاق عدد میں ہونی چاہیے۔ 1 کھجور لیں یا 3 کھجوریں لیں یا 5 لیں یا 7 لیں، اس طرح طاق عدد میں ہونی چاہیے، اور کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 4 پر افطاری میں کون سی دعا پڑھیں؟ اب یہاں پر ایک بات ہے، بہت سی دعائیں ہیں، کیلنڈر پر بھی مختلف قسم کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ اب جو میں آپ کو دعا بتاؤں گا اور جو آپ کے کیلنڈر پر لکھی ہوئی ہے، جو آپ پہلے پڑھتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ وہ دعا غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی روایت سے ثابت ہو، اور جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں یہ ابو داؤد میں، مشکات میں، اور بھی بہت سی کتب احادیث میں یہ آپ کو دعا مل جائے گی۔ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا مختصر ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ اب نمبر 5 پر دعا پہلے پڑھیں افطاری سے یا بعد میں پڑھیں، یہ ایک بہت مسئلہ ہے۔ دیکھیں، صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں پہلے تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں،
بعد میں پڑھیں گے تو تب بھی آپ کو گناہ نہیں ملے گا، پہلے پڑھیں گے تو تب بھی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن صحیح سنت طریقہ جو علماء بیان فرماتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کا، وہ روزہ افطار کرنے کے بعد، افطاری کے بعد پڑھیں اس دعا کو، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ کیونکہ اس لیے کہ اس کے اندر جتنے بھی لفظ استعمال کیے گے وہ ماضی پر دلالت کرتے ہیں۔ قسمت میں نے روزہ رکھا، یہ ہے نا، صمت میں نے روزہ رکھا، افطرت میں نے افطار کیا، تو یہ ماضی پر دلالت کرتے ہیں تمام لفظ۔ اس لیے اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوی یورپ میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی، اور اسی طرح فتاوی شریعہ میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی، یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا، فتاوی بحر العلوم میں مل جائے گا، فتاوی رضویہ میں اس بات کو مکمل وضاحت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو افطاری کی دعا ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص پہلے پڑھتا ہے تو تب بھی اسے کوئی گناہ نہیں ہے، تب بھی بہتر ہے، پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بعد میں پڑھے گا تو اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس دعا کو بعد میں پڑھا جائے، پہلے آپ روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا جو بھی آپ کو دعا آتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح کیلنڈر کے اوپر دعا جو لکھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی روایت سے ثابت ہو، تو اس دعا کو بھی یہ مت کہیں کہ یہ دعا غلط ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی روایت سے ثابت ہو، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی یہ بالکل مختصر ہے، اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں ہوتی تو آپ اس دعا کو لکھ لیں، لکھ کر 2-4 مرتبہ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ یہ افطاری کے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔